یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہاں ایمان بالآخرت کا ذکر جو ہے وہ بڑا ضمنی انداز میں آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سورہ مبارکہ کے پہلا رکوع جو ہے وہ تقریباً پورا کا پورا ایمان بالآخرت کے اوپر ہے۔ پہلے قیامت کے ذکر سے بات شروع ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس کے بعد ذرا آگے چل کر پانچویں آیت جب آتی ہے، پانچویں اور چھٹی آیات میں، طویل آیات میں سے ہے یہ، بہت خوبصورتی سے باعث بعد الموت کے لیے دلائل دیے گئے ہیں۔ یا ایھا الناس، میں صرف پڑھوں گا اس وقت ان کو، یہ ہمارے درس کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اندازہ ہو جائے کہ وہاں جو خلا ہے وہ کیسے پر ہوتا ہے۔ ایمان بالآخرت کے اوپر صرف ضمنی انداز میں جو بات ہوئی ہے، تو در حقیقت اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے رکوع میں بڑی تفصیل سے بات ایمان بالآخرہ پر ہو چکی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں کوئی شک ہے، شبہ ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں، تو ذرا غور کرو۔ فإنا خلقناکم من تراب، سوچو تمہاری اصل حقیقت کیا تھی، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا نا۔ اب یہ چیز وہ ہے کہ جو مذہب اور سائنس کے درمیان مشترک ہے۔ سائنس نے بھی یہی کہا ہے کہ تمام حیات ارضی جو ہے اس کا منبع اور سرچشمہ جو ہے کرسٹ آف دی ارتھ ہے، یہ جو زمین کے اوپر مٹی بنی ہوئی ہے، اسی مٹی سے در حقیقت یہ تمام جو ہے جو بھی حیوانات ہیں ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور مذہب بھی بتاتا ہے کہ مٹی سے پیدا کیا گیا انسان۔ اب اس میں درمیانی لنکس کیا ہیں، کیسے پیدا کیے گئے، وہ علیحدہ ہے، لیکن نتیجہ جو ہے وہ تو ایک ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اس مٹی کا جو سلالہ ہوتا ہے، اس میں سے جو کشید کیا گیا ہے، ثم من نطفۃ، پھر وہ نطفے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے انسان کی منی جو بنتی ہے وہ کہاں سے بنتی ہے؟ وہی غذا جو وہ کھا رہا ہے، اور جس کی الٹیمیٹ سورس تو یہی زمین ہے۔ اناج ہے تو وہاں سے آ رہا ہے، اور دودھ اور مکھن ہے تو وہ بھی تو گائے نے اور بھینس نے جو چارہ کھایا ہے اسی سے وہ دودھ اور مکھن آپ کو مل رہا ہے، گوشت اسی سے مل رہا ہے۔ تو پھر وہاں سے اس نے نطفے کی شکل اختیار کی۔ ثم من علقۃ، پھر رحم مادر کی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ ایک لیچ کی شکل میں وہ وہاں پر لٹکا ہوا تھا۔ ثم من مضغۃ، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، ابتدا میں اس میں کوئی نقش و نگار نہیں ہوتے، وہ گوتھڑا سا ہے بس، لوتھڑا ایک، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد اس میں آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہاں سر بنے گا، یہاں سے یہ دو بڈز نکل رہے ہیں، یہ بازو بنیں گے اپر ایکسٹریمیٹیز، اور یہاں سے نیچے سے دو بڈز نکل رہے ہیں، یہ بڑھیں گے اور بڑھ کر ٹانگیں بنیں گی۔ تو پہلے وہ غیر مخلقہ ہوتا ہے، بعد میں مخلقہ۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر واضح ہو جائے کہ تم جو آج ایک پورے انسان ہو اور تمہارے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، سماعت ہے، بصارت ہے، دماغ ہے، قوت گویائی ہے، کلام ہے، کیا کیا کچھ تمہارے اندر ہے، آیا کہاں سے ہے؟ مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر مضغہ سے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے اوپر واضح کر دیں کہ تمہاری اصل کیا ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں، ماؤں کے رحموں میں، جب تک ہم چاہتے ہیں اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ کوئی حسین ہے، بچہ پروان چڑھ رہا ہے، یا کوئی بدصورت ہے، کوئی پورا صحیح و سالم بچہ پروان چڑھ رہا ہے، یا کسی اعتبار سے ہینڈی کیپ بچہ پروان چڑھ رہا ہے، یہ سب ہمارے اختیار میں ہے۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں ایک خاص مدت تک تو وہاں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ہم وہاں سے نکالتے ہیں ایک چھوٹے سے بچے کی شکل میں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم پہنچتے ہو اپنی پوری قوت اور جوانی کو۔ ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کچھ ہے وہ ہیں کہ جو پہلے ہی جن کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں ایسے بھی ہیں جو پھر بدترین عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں۔ لکھی لا یعلم من بعد علم شیئا، وہ ارذل العمر کیا ہے؟ اب ہو گئے ہیں 100 برس کے، اور اب نہ کوئی علم رہا، نہ کوئی فہم رہا، بچوں کی عادتیں جو ہیں عود کر آئی ہیں، یادداشت ختم ہو گئی ہے، جیسے ریگن صاحب پڑے ہوئے ہیں، ہیومن ویجیٹیبل ہے، بس کھانا وانا کھا لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پہچانتے کسی کو بھی نہیں، یادداشت جو ہے سرے سے موجود نہیں۔ ایک زمانے میں طوطی بول رہا تھا، کڑک کر گفتگو کرتے تھے، پوری دنیا میں ان کی آواز سنی جاتی تھی، اور آج کیا ہے؟ ہیومن ویجیٹیبل، نتھنگ ایلس۔ لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ جب سب کچھ جاننے کے باوجود انسان ایسا ہو جائے کہ کچھ معلوم نہیں، سب کچھ جیسے کہ ماں کے پیٹ سے نکلا تھا کہ کچھ معلوم نہیں تھا، آج وہی کیفیت لوٹ آئی ہے۔ اچھا، یہ ایک مشاہدہ ہے، یہ گویا کہ دلیل ہے جو اللہ تمہیں ان سٹیجز سے گزار کر لایا ہے،
کیا اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ دوبارہ تمہیں پیدا کر سکے؟ کیسے؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے؟ اچھا ایک اور مشاہدہ لو، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین کو کہ وہ پڑی ہوئی ہوتی ہے بالکل ویران اور خشک، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس کے اوپر بارش برسا دیتے ہیں، پانی اتارتے ہیں، اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اب اس کے اندر سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ ابھرتی ہے۔ گھاس ابھر رہی ہے تو گویا زمین اوپر ابھر رہی ہے، یا گندم کی فصل ابھر رہی ہے تو گویا کہ زمین ابھر رہی ہے۔ عزت و ربت وانبتت من کل زوج بہیج، اور ہر طرح کی چیزیں جو ہے پیدا ہو رہی ہیں، فصلیں پیدا ہو رہی ہیں، پھول اور پھل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بھی تم دیکھتے ہو زمین مردہ پڑی تھی، زندہ ہو گئی، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوتا۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ حق ہے، اس کی قدرت حق ہے۔ جیسے کہ ایک دعا جو ہے حضور سے منقول ہے تہجد کی دعاؤں میں، انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق ومحمد حق والنبیون حق والقرآن حق۔ اے اللہ تو حق ہے، تیری بات حق ہے، تیری قدرت حق ہے، تیرا کلام حق ہے، تیرے انبیاء حق ہیں، محمد حق ہے، قرآن حق ہے، یہ ساری باتیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ کہ وہ مردہ کو زندہ کرے گا، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور دیکھو قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ لازماً اٹھا کر زندہ کر دے گا، زندہ کر کے اٹھا دے گا ان کو جو قبروں میں ہوں گے۔ تو یہ پہلے رکوع کی 2-3 آیتوں میں یہ بعث بعد الموت اور ایمان بالآخرہ کا تذکرہ اس قدر مفصل آ چکا تھا کہ یہاں آخر کے رکوع میں اس میں اجمال سے کام لیا گیا۔